السلام علیکم 10th کلاس. آج کا میرا لیکچر جو ہے وہ ہوگا لانگ کویشچن نمبر 2 پہ. چیپٹر نمبر 1 کا لانگ کویشچن نمبر 2 ہے جنرل پرویز مشرف کی صنعتی، معاشی اور معاشرتی اصلاحات بیان کریں. جب بھی کوئی ایسا کویشچن آتا ہے جس میں ایک سے زیادہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو اس کے کویشچن کو پڑھنے کے بعد آپ ایک اپنا لیسن پلان کرتے ہو کہ ہم نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے. جیسے پوچھا اس میں گیا تھا جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو اصلاحات ہوئی تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہم جنرل پرویز مشرف کا تعارف پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی صنعتی اصلاحات پڑھیں گے، پھر اس کی معاشی اصلاحات پڑھیں گے اور پھر معاشرتی، یعنی 3 پارٹس جو ہیں وہ اس کے ہم نے کور کرنے ہیں. بک کے یہ ہمیں ملے گا پیج نمبر 15 اور 16 پہ. تو ہم چلتے ہیں بک کے پیج نمبر 15 پہ. جی، میں اس وقت بک کے پیج نمبر 15 پر موجود ہوں اور یہاں آپ لوگ دیکھیں کہ کویشچن کی ایک ہیڈنگ بنی ہوئی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت وہ تھا 1999 سے 2008 تک. پہلے تو آپ نے اس لائن کو بھی انڈر لائن کر لینا ہے اور اس کو بھی MCQ کے لیے تیار کرنا ہے کہ اس کا جو دور حکومت تھا وہ کب سے کب تک کا تھا. اس کے بعد آپ کو جو اس کا فرسٹ پیراگراف نظر آ رہا ہے یہ اس کا تعارف ہوگا. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کر کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے اور 20 جون 2001 کو صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا. یہ دونوں ڈیٹ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے اور اس کے اوپر MCQ لکھنا ہے کیونکہ یہ MCQ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں. تحلیل کر دی گئیں کا مطلب ہوتا ہے کہ ختم کر دی گئیں، ڈیزالو کر دیا اس اسمبلیز کو، یعنی اب وہ مزید ورکنگ نہیں کریں گی، اس لیے ان کی ورکنگ کو ختم کر دیا گیا. ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا اور نئی انتظامیہ تشکیل پائی، یعنی پرانے لوگ جو ایڈمنسٹریشن کام کر رہی تھی اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر نئی ایڈمنسٹریشن کا اناؤنسمنٹ کر دی گئی. جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ سے 3 برس کے لیے حکومت کرنے کی اجازت حاصل کر لی. یہ بھی MCQ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے گا. انہوں نے ملک میں جلد انتخابات کرانے کا وعدہ بھی کیا. جنرل پرویز مشرف کی اہم اصلاحات کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے. کویشچن میں جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ صرف 3 طرح کی اصلاحات جو ہے وہ پوچھی گئی ہیں، تو ہم کویشچن نمبر 2 لانگ جب پڑھیں گے تو اس میں ہم صرف انہی 3 اصلاحات کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ کویشچن میں پوچھی گئی تھیں. اس کے بعد میں ایڈیشنل ٹاپکس کے اوپر، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلے صرف وہ اصلاحات پڑھائی تھیں جو کویشچن کے اندر تھیں. اس کے بعد ایڈیشنل ٹاپکس سے ریلیٹڈ میں نے 3 ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں جس میں نے جو اس کی ایڈیشنل اصلاحات تھیں ان کے ٹاپکس کو کور کیا تھا. تو وہ میں دوبارہ اس کا بعد میں ایک ویڈیو بناؤں گی. ابھی فی الحال ہم جو کویشچن میں 3 اصلاحات پوچھی گئی ہیں انہی کی ڈیٹیل پڑھیں گے. تو اس میں پہلی جو اصلاحات پوچھی گئی تھیں وہ تھی صنعتی اصلاحات. صنعتی اصلاحات کا جو پیراگراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم ایز اٹ از نہیں کریں گے بلکہ اس کے بھی ہم پوائنٹس بنائیں گے اور اس کی ہیڈنگز کے ساتھ اس کو اٹیمپٹ کریں گے. سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہ بنے گا، جنرل پرویز مشرف نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور ملک میں صنعتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جو کہ درج ذیل ہیں. یہ لکھ کر جو کہ درج ذیل ہیں. اس کے بعد آنورڈ ہم جو ہے وہ اس کی سب پوائنٹس جو ہیں وہ بناتے جائیں گے. سب سے پہلا اس کا سب پوائنٹ بنے گا جن میں صنعتوں کی بحالی اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کے علاوہ سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کرنا بھی شامل تھا. اس پوائنٹ کی ہیڈنگ آپ چاہیں تو صنعتوں کی بحالی بھی کر سکتے ہیں اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی بھی، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہیڈنگ آپ اس پوائنٹ کی بنا سکتے ہیں. پھر آئے گا پوائنٹ نمبر 2. پوائنٹ نمبر 2 اس کی جو یعنی سب ہیڈنگ نمبر 2، مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں جن میں موٹر گاڑیوں کی صنعت، موٹر سائیکل کی صنعت، چینی کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، فولاد سازی کی صنعت قابل ذکر ہے. اچھا، یہاں پر ایک شارٹ کویشچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. یہ ایک ایڈیشنل شارٹ کویشچن ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ پرویز مشرف کے دور میں جن صنعتوں کا قیام عمل میں آیا تھا ان کے نام تحریر کریں. تو یہاں آپ کے سامنے آپ نے دیکھی ہم نے کتنی صنعتوں کے نام پڑھے ہیں، تو اس کا آنسر بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ مشرف کے دور کی جو دور حکومت کا ہے کہ اس نے کب سے کب تک کا کیا یہ لائن لکھیں گے. اس کے بعد پھر بتائیں گے کہ اس کے دور میں کون کون سی صنعتیں کا قیام عمل میں آیا تھا.
ان صنعتوں کے قیام سے پاکستانی معیشت میں بہتری آئی۔ تو یہ جو پوائنٹ میں نے ابھی پڑھا ہے یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا صنعتی اصلاحات کا، اور اس کی ہیڈنگ بنے گی صنعتوں کا قیام۔ اچھا، صنعتوں کا قیام میں نے آپ کو 2 طرح کی بات سمجھائی ہے۔ ایک تو یہ کہ صنعتوں کا قیام، یہ سب ہیڈنگ نمبر 2 ہے صنعتی اصلاحات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایکسٹرا شارٹ کویسچن بھی بن کے آ سکتا ہے۔ پھر اس کی سب ہیڈنگ نمبر 3 آئے گی، اور وہ ہوگی بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، اور اس کی ہیڈنگ آپ لوگ بنائیں گے تھرمل پلانٹس کی۔ اس دوران میں جی ڈی پی میں صنعتوں کا حصہ 13% کے لگ بھگ رہا۔ یہاں آپ ہیڈنگ بنائیں گے جی ڈی پی کا حصہ۔ اگلی پوائنٹ کی آپ ہیڈنگ بنائیں گے نج کاری کی۔ نج کاری کہا جاتا ہے پرائیویٹائزیشن کو، جیسے ہم لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نیشنلائزیشن پڑھا تھا نا، کہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جس کو گورنمنٹ ٹیک اوور کر لیتی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے، تو ایسے اداروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ اب پرائیویٹ نہیں رہا بلکہ یہ گورنمنٹ کا ادارہ بن گیا ہے، اس کو نیشنلائز کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ ادارے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں جن کو پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال کو کہا جاتا ہے کہ یہ ادارہ پرائیویٹائز ہو گیا ہے۔ یعنی اگر اردو میں ہم اس کی اردو پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ادارے کی نج کاری کر دی گئی ہے۔ تو جنرل پرویز مشرف نے نج کاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نج کاری کمیشن قائم کیا۔ یہاں ایک ہیڈنگ آپ نج کاری کی بھی بنا سکتے ہیں اور نج کاری کمیشن کی بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کمیشن نے بڑی بڑی صنعتیں نج کاری کے ذریعے سے نجی شعبے کے حوالے کرنے کے عمل کو فعال بنایا۔ اس طرح تعلیمی ادارے، پی ٹی سی ایل اور مالیاتی اداروں کی نج کاری عمل میں آئی، یعنی یہ وہ سارے ادارے تھے جو کہ پہلے گورنمنٹ کے پاس تھے، پھر اس کو کر دیا گیا ہینڈ اوور پرائیویٹ سیکٹر کو۔ ان کوششوں کا مقصد ملکی معاشی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانا تھا۔ تو جو ہم نے مشرف کا دور پڑھ رہے ہیں اس میں جو 3 پوائنٹس انہیں پوچھے گئے تھے، ایک تعارف تھا، اس کے بعد جو 3 پوائنٹس تھے اس میں سے پہلا تھا صنعتی اصلاحات جو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگلی جو 2 اصلاحات ہیں وہ ہمیں نیکسٹ پیج پر ملیں گی، اور اس میں سے سیکنڈ والی ہے معاشی اصلاحات۔ جیسے ہم نے پہلے والا پوائنٹ پڑھا ہے اسی طرح ہم اس پوائنٹ کو بھی پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں سے ایم سی کیوز کیسے نکل سکتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی شارٹ کویسچن آئے گا تو اس کو ہم نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں تمام تر حکمت عملی معاشی ترقی کی سمت رہی۔ جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا اس وقت پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے عالمی رد عمل کی وجہ سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ یعنی جب ایٹمی دھماکے ہوئے تو امریکہ کے شہر میں جب ایٹمی دھماکے، پاکستان نے ایک تو ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور دوسری ایک ریزن ہم اگلے لائن میں جا کر پڑھیں گے جو نیو یارک میں دھماکے ہوئے تھے۔ تو ایک پہلا جو معیشت کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کے مخالفت پر بول رہی تھیں، وہ نہیں چاہ رہی تھیں کہ پاکستان ایٹمی دھماکے کرے، لیکن جب پاکستان نے ان کی نہ سنی اور ایٹمی دھماکے کر دیے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کو بہت سی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی طور پر جتنے منصوبے دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے چل رہے تھے سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی معیشت کے اوپر اس وقت بہت منفی اثرات مرتب ہوئے تھے ایٹمی دھماکے کرنے کے، اور یہ دور تھا 1998 کا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 11 سپٹمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے، بھارت کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں اور افغانستان میں خانہ جنگی کے باوجود پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی۔ امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث پاکستان اہمیت اختیار کر گیا۔ مغربی ممالک کی امداد کے باعث پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا اور معاشی ترقی کی رفتار تقریباً 7% رہی۔ مجموعی طور پر اس دور کو معاشی لحاظ سے مستحکم دور کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ کوشچن میں پوچھا گیا تھا وہ تھا معاشرتی اصلاحات کا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی جیسی اصلاحات کا بہت چرچا رہا۔ روشن خیالی کے لیے جو ہے یہاں پر یوز کیا جاتا ہے کانسیپٹ آف الائنمنٹ۔ کانسیپٹ آف الائنمنٹ جو ہے وہ یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے جدید ترکی کے بانی ہیں مصطفیٰ کمال اتا ترک، انہوں نے جیسے جدید ترکی کی بنیاد رکھی تھی، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ مشرف نے بھی اس کے ہی، کیونکہ اس دور میں اس نے بھی کانسیپٹ آف الائنمنٹ کے اوپر بہت کام کیا تھا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید یہ بھی اسی کا فالوور تھا کہ اس نے بھی انہی کی طرح جو ہے وہ کانسیپٹ آف الائنمنٹ کیا، جس میں اس نے اسپیشلی خواتین کے لیے تو بہت سے اقدامات اٹھائے جن کا ذکر آگے ہوگا اور ہم پڑھتے بھی ہیں۔
اس نے پاکستان میں آزادانہ پالیسی اختیار کی۔ یہ وہ دور تھا جب ایک جانب افغانستان میں سوویت یونین کے بعد امریکہ کی مداخلت نے حالات خراب کر دیے، تو دوسری طرف ملک میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کا زور تھا۔ امریکہ کی مداخلت کا یہاں تک جو ذکر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے جو ہم نے اوپر والے پوائنٹ میں پڑھا تھا کہ امریکہ کے شہر میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوا تھا اور طالبان نے جو ہے اس کی ذمہ داری کو قبول کیا تھا، تو طالبان کی موجودگی چونکہ افغانستان میں تھی، تو پاکستان کی جو زمین تھی اس کو امریکہ نے استعمال کیا تھا افغانستان کے خلاف، کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے 9th کلاس میں پاکستان کے جو نقشے کو پڑھا تھا، اس کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، تو ان کی جو سرحدوں کا آپس میں ملنا تھا، جس کو ہم ڈیورنڈ لائن کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو وہ جو ملنا تھا اس کا فائدہ امریکہ نے بھی اٹھایا اور پاکستان کی زمین کو استعمال کیا افغانستان کے خلاف۔ تو یہاں پر ہم اس چیز کا پڑھ رہے ہیں کہ افغانستان میں پہلے تو سوویت یونین تھا، اس کے بعد امریکہ کی مداخلت نے حالات خراب کیے، اور دوسری طرف ملک میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کا زور تھا۔ ملک میں بہت سے نجی یعنی پرائیویٹ جو ٹیلی ویژن چینلز تھے وہ متعارف کروائے گئے، کئی اخبارات اور نئے رسائل کا اجراء کیا گیا۔ اجراء کرنا ہوتا ہے یعنی شائع کرنا، شروع کرنا، نیا آغاز، کسی چیز کا آغاز کرنا۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ شارٹ کویشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں کیے جانے والے خواتین کے لیے جو کام تھے وہ کون کون سے تھے، اور یہ بورڈ میں بھی کویشچن پچھلے سالوں میں پوچھا جا چکا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک میں وہ کویشچن ایڈ ہے جو کہ اولڈ بک ایڈیشن میں بھی شامل تھا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کنسیپٹ آف انائنمنٹ کے تحت اس نے خواتین کے لیے بہت سے کام کیے تھے، تو وہ کام کون کون سے تھے وہ تو کافی سارے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا کام شامل ہیں۔ ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا 1۔ نمبر 2، آرمی میں میڈیکل کور کے علاوہ پہلی بار بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کو بھرتی کیا گیا۔ نمبر 3، خواتین کو بطور ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ نمبر 4، ایک خاتون ڈاکٹر شمشاد اختر کو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا گیا۔ نمبر 5، مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں مخصوص کی گئیں، یعنی سیٹیں ان کے لیے بھی ریزرو کی گئیں۔ نمبر 6، خود کفالت اور روزگار اسکیم کے تحت خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے دیے گئے۔ تو یہاں پر ہمارا کویشچن نمبر 2 لانگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلا جو ویڈیو جو میں بناؤں گی اس میں پرویز مشرف ہی کے وہ اصلاحات جن کا ایکسرسائز کے لانگ کویشچن یا شارٹ کویشچن سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ان سارے پوائنٹس کو ہم ایڈیشنل ٹاپک کے طور پر کور کریں گے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ تھینک یو۔